السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک بھائی غضنفر عباس کے سوال پر ایک عنوان اور ایک مسئلہ لے کر تاریخ کی کتاب سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ سوال اور وہ مسئلہ اور وہ معاملہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا، اور شہادت عثمان کے بعد جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص، اور پھر اس حوالے سے جنگ صفین کا ہونا اور جنگ جمل کا ہونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد، یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے خاوند حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بعد جناب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت عندنا ثالثۃ، اگر ہمارے پاس تیسری ہوتی، میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، لزوجناکہا یا عثمان، اے عثمان میں اپنی تیسری بیٹی کا نکاح بھی تجھے دے دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سبائیوں اور عرابیوں کے ہاتھوں اور چند غلاموں کے ہاتھوں، سبائی عبداللہ بن سبا منافق یہودی، جس نے منافقانہ طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کے اندر محبت اور دشمنی کو لے کر غلوب کے ساتھ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلایا، اہل بیت کی محبت کے اندر غلوب اور صحابہ سے دشمنی کر کے اس دشمنی کے اندر غلوب۔ عبداللہ بن سبا کا سبائی ٹولہ اور عرابی نوجوان، دیہاتی نوجوان اور چند غلام، اور یہ بلوائیوں کا ایک مجموعہ، جنہوں نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر بے بنیاد الزامات دھرے، اور جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ ہوا، اور ان باغیوں اور سبائیوں کے محاصرے میں ان باغیوں نے جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا، اور عثمان اپنے گھر میں مدینہ پاک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان باغیوں، بلوائیوں اور سبائیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور یہیں سے اس سانحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں جنگ صفین اور جنگ جمل کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہرانے والے بعض انہیں الزام دیتے ہیں، اور اسی طرح جناب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے دشمن جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یوں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو
طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں طعن کرتا ہے، اور اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں، جو شخص بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر طعن و تشنیع کرتا ہے، صحابہ کی ذات اور کردار کو اور معیار اور مکان اور مقام کو مجروح کرتا ہے، اولاً ایسا شخص جاہل ہے، یعنی ان لوگوں کے اندر ایک قسم جاہل لوگوں کی، اور دوسری قسم منافق لوگوں کی، اور تیسری قسم حاسدین حسد کرنے والوں کی۔ تو آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اس میں بلوائیوں اور سبائیوں کا کردار، اور اس میں باغیوں کا کردار، پھر آگے چل کر ان واقعات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خروج کرنا، مکہ مکرمہ سے نکل کر بصرہ کی طرف جانا یا کوفے کی طرف جانا، اور اسی طرح پھر ان واقعات میں آگے چل کر جناب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کا قتل اور شہادت عمار کے حوالے سے پھر جاہلوں کا اور منافقوں کا اور حاسدوں کا جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الفتح کی یہ آیت مبارکہ، یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 29 سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 میں سے، اور اس کا تلاوت شدہ یہ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مانند کھیتی کے ہے جس نے نکالی ہے اپنی سوئی، پھر اس نے مضبوط کیا اس سوئی کو، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ کھڑی ہو گئی اپنے تنے پر، خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ وہ غصہ دلائے ان کی وجہ سے کافروں کو۔ وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ آیت مبارکہ، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کھیتی کی بات کی ہے۔ تو یہ کھیتی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور جو صحابہ کے متعلق اپنے دل میں غصہ اور غضب اور نفرت رکھے، اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے، قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا جس سینے میں بغض صحابہ ہوگا، جو سینہ صحابہ کی نفرت اور دشمنی سے بھرا ہوگا، وہ شخص کافر ہوگا۔ تو یہ آیت، اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم ایماندار ہیں اور اگر ہم ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر صحابہ کرام کے حوالے سے اور کسی بھی صحابی کے حوالے سے، وہ چاہے حضرت امام علی ہوں علیہ السلام، یا چاہے وہ حضرت امام معاویہ ہوں ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، وہ چاہے پیغمبر کی زوجہ اور مومنوں کی ماں جناب حضرت عائشہ ہوں بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، ہمارے سینوں میں یا جس سینے کے اندر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہستیوں کے حوالے سے بغض اور نفرت ہوئی، ایمان جاتا رہے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے متعلق اپنے دل کے اندر محبت اور پیار کو رکھیں۔ شہادت عثمان کا واقعہ اور اس کے بعد بلوائیوں اور سبائیوں کا اور باغیوں کا مدینے میں کردار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت،
عثمان کے قصاص کا معاملہ یا افسوسناک واقعات صفین اور جمل کے واقع ہونا، ان واقعات کو پڑھتے اور سنتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے خلاف ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نفرت پیدا نہ ہو۔ اور سورۃ الفتح کی ان آیات نے ہمیں بتایا، اس آیت مبارکہ نے بتایا کہ جس صحابی سے جو بھی چوک ہوئی، جس صحابی سے جو بھی مسٹیک ہوئی، اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں کے لیے یہ وعدہ کر لیا۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں نا، اللہ سے بڑا با وفا کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی با وفا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ تو وعدہ کیا اللہ نے، جو کہ وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے صحابہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا۔ یعنی کسی مومن سے اگر کہیں کسی معاملے میں چوک بھی ہو گئی، مسٹیک، تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ کر لیا کہ تمہیں اللہ مغفرت عنایت کرے گا، تمہیں اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو ان واقعات کو پڑھتے یا سنتے ہوئے جو بھی پھسلا اور اس سینے میں صحابہ کا بغض اور صحابہ کی نفرت ہوئی، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو حضور کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے بھر دے۔ دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے بھر دے۔ دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت سے بھر دے۔ اب آتے ہیں ہم کہ کس طرح واقعات ہوئے اور کیسے جناب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے سبائیوں نے اور باغیوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک عرصہ پراپیگنڈا کیا، اور پھر جناب عثمان کو مدینہ پاک میں عثمان کے گھر میں محصور کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ محصور ہوتے ہیں تو ربیعہ بن عثمان بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا، لوگوں کو نماز کون پڑھائے گا؟ جناب حضرت علی نے فرمایا کہ نماز پڑھانے کے لیے تم خالد بن زید کے پاس جاؤ، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام خالد بن زید۔ تو جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جن دنوں عثمان محصور تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی، اور اسی طرح جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امامت کراتے رہے۔ اور اسی طرح امامت کرانے والوں میں جناب حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بھی امامت کراتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ پاک میں ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے سبائی، بلوائی اور یہ فتنہ پرور لوگ، ان میں عربی اور غلام قسم کے دیہاتی اور غلام لوگ یہ پیش تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی
انہوں نے ان بلوائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے لوگوں کو روک دیا۔ حضرت عثمان شہید ہو جاتے ہیں، اور جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے محصوری کے دنوں میں اور شہادت عثمان کے بعد مدینہ پاک پر قاتلین عثمان کا قبضہ۔